حضرات جو چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے ادب کے ساتھ میں کہ کرسیوں پہ تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں، ادب کے ساتھ درخواست ہے آپ حضرات سے۔ مجمع میں تھوڑی سی جان پیدا ہو جائے گی، دو چار باتیں آپ سے کہنی ہے، کوئی لمبے چھوڑا نہ بیان کرنا ہے نہ اب اتنا وقت۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حاضرین جلسہ اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کے اس مکتب کا یہ پروگرام، آج بچوں کا پروگرام سنا اور سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ حضرات نے بھی سب نے بڑے شوق ذوق کے ساتھ سنا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات کو اپنے اس مدرسے سے اور اپنے اس مکتب سے محبت ہے، لگن ہے، تعلق ہے، اور جب تک یہ تعلق باقی رہے گا آپ کا یہ مدرسہ اور یہ مکتب ترقی کرتا رہے گا۔ رات کافی گزر چکی ہے اور ٹھنڈ کی شدت بھی محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر اگرچہ کچھ حضرات چلے گئے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کا بیٹھے رہنا اور جمع رہنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بھائی آپ باتیں نہ کریں، سامنے میں خاموشی کے ساتھ سنیں۔ آپ حضرات کا اس طرح جمع رہنا اور بیٹھے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے اور چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں، یہ دراصل ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کے ضامن ہیں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکاتب یوں ہی چلتے رہیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اپنی معصوم زبانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی اور تعریف ہمارے سامنے بیان کرتے رہیں گے تو ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ابھی اسٹیج پر ایک بچہ آیا تھا اور اس نے اپنی زبان سے صرف ایک سطر بولی کہ میں آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے، بس اتنا بولا اس نے۔ اگرچہ سننے میں اور دیکھنے میں اور بولنے میں یہ ایک معمولی سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کی حقانیت اور اس کی حقیقت اگر ہم محسوس کریں، یہ بڑے بھاری بھرکم بیانات پر بھاری ہے، اور یہ ایک مختصر سا جملہ ایک بہت بھاری بھرکم اور بہت اسلام کے ایک بہت بڑے بنیادی عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی آسمانی شریعت نازل ہوگی۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے پروگرام پیش کیے، مختصر سے کلمے اور دین اسلام کی، دینی معلومات کی باتیں پیش کی ہیں، یہ بہت نتیجے کے اعتبار سے
بہت کارآمد اور کامیاب چیزیں ہیں، اور ان مکاتب کے اندر بچوں کو جو بنیادی دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ دراصل اس بات کی تعلیم ہے کہ ہمیں اپنے دین پر اور اپنے مذہب پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ آنے والے حالات بہت خراب ہیں، آنے والا وقت بڑا نازک ہے، حالات بہت شدت اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ بہت مشکلات ہمارے لیے آگے پیدا ہونے والی ہیں، ہماری مسجدوں کے لیے، ہمارے مدارس کے لیے، ہمارے مکاتب کے لیے، ہماری خانقاہوں کے لیے، دینی عبادت گاہوں کے لیے بڑی مشکلات آنے والی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کیسی ہی مشکلات آئیں اور کیسے ہی حالات آئیں اور کتنی کٹھنائی آئے اور کیسی شدت زمانہ دکھائے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ہوگی، ہم نے انہیں سکھایا ہوگا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور صرف اسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا اور صرف اسی سے استعانت اور مدد مانگی جائے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کی تعلیمات برحق ہیں، آپ نے جو کچھ فرما دیا وہ بالکل 100% نہیں، 1000% سچ اور صادق ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو گھٹی میں یہ پلا دیں گے نا تو حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، ساری دقتیں ہماری نسلیں جھیل جائیں گی، لیکن انشاءاللہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہماری نسلیں مسلمان باقی رہ جائیں گی حالات کی شدت میں بھی، حالات میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات کے لیے ہمیں پہلے سے ہی محسوس ہونے لگا ہے کہ ہمیں جانی اور مالی نقصان بہت بڑے پیمانے پر برداشت کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ دینی نقصان، مالی نقصان نہیں، جانی نقصان ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان دینی نقصان ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری نسلیں ہمارے دین کو خیر آباد نہ کریں، دین سے نہ بھول جائیں، ارتداد کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ اگر ہم نے اپنے ان معصوم بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں کروایا ہوگا، اپنے ان معصوم بچوں کو قرآن کے بارے میں، نبی کی سیرت کے بارے میں، شریعت اور سنت کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، جب یہ بچے اسکولوں میں جائیں گے، کالجوں میں جائیں گے تو یہ ملحد اور دہریے بنیں گے، وہاں انہیں الحاد سکھایا جائے گا، مذہب بیزاری سکھائی جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا ان کے نام مسلمان ہوں گے، اسلامی نام ہوں گے بظاہر دیکھنے میں، لیکن حقیقت میں یہ دین کو کھوکھلا کرنے والے بنے گے، دین کے دشمن بنے گے۔ حالات ایسے آ رہے ہیں، اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو ہمارے محلوں میں، گلی کوچوں میں، مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی وجہ سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہمارے ان بچوں کو کلمہ نماز یاد کروایا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حلال حرام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروایا جا رہا ہے، تو یہ بچے آگے کے لیے پکے مسلمان بن گئے۔ یہ اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اعمال کے اعتبار سے سست بھی ہو گئے، اس کے باوجود بھی اپنے دین کے اعتبار سے غیرت مند ضرور رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے دین کا سودا کر لیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے دین سے پھر جاویں، اگر بچپن میں ہی ان کی گھٹی میں یہ پڑ گیا ہو کہ اللہ ایک ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول بھیجے سارے سچے ہیں، سارے برحق ہیں،
فرشتوں کے اوپر ایمان، قیامت کے دن کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، قبر اور حشر پر ایمان، جب یہ باتیں ان بچوں کو سکھا دی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ بچے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ ورنہ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر یہ بچے یوں ہی ہم نے کورے چھوڑ دیے اور ان مدارس اور ان مکاتب کو بے حیثیت سمجھ لیا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کیا فائدہ، بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو الف با پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جا رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں میں بہت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا سمجھدار سمجھنے والے، بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں یہ مدرسے ہیں، ان کے اندر انگریزی تو نہیں پڑھائی جا رہی، ان کے اندر سائنس تو نہیں پڑھایا جا رہا، مدرسوں کے اندر ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، مدرسوں کے اندر انجینئر کیوں نہیں بنتے، مدرسوں کے اندر بڑے بڑے ڈگریوں والے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے، مدرسوں کے اندر حافظ پیدا ہوتے ہیں، قاری پیدا ہوتے ہیں، مولوی پیدا ہوتے ہیں، یہ کس کام کے؟ انہیں تو بیچاروں کو نہ انگریزی بولنی آتی اور نہ انہیں عصری تعلیم کا پتہ ہے، نہ انہیں سائنس کا پتہ ہے، نہ انہیں میتھس کا پتہ ہے، تو یہ کس کام کے مدرسوں کے اندر بے فائدہ لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ مدرسے نہ تو انجینئر بنانے کے لیے کھلتے ہیں، مدرسے نہ ڈاکٹر بنانے کے لیے کھلے ہیں۔ جسے انجینئر بننا ہے وہ انجینئرنگ کالج میں جائے، جسے ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل کالج میں جائے، اور جسے دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں لینی ہے وہ اس سبجیکٹ سے متعلق کالجوں کا اور یونیورسٹیوں کا رخ کرے۔ مدرسے اس لیے بنائے گئے تاکہ بچوں کو اللہ کا قرآن حفظ کرایا جائے۔ بتائیے مدرسے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہیں یا ناکام؟ مدرسے اس لیے قائم کیے گئے تاکہ ان مدرسوں سے قرآن کو صحیح پڑھنے والے نکل سکیں۔ بتائیے مدرسے اپنے اس مشن میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے علاقے کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں کو قرآن سنانے والے حافظ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بلکہ اگر آپ کا مطالبہ یہ ہو ایک مسجد میں 3 حافظ چاہیے تو انشاءاللہ یہ مدرسے اس خفت کو پوری کریں گے۔ آپ مطالبہ کریں کہ مدرسوں ایک مسجد میں ہمیں 4 حافظ چاہیے، یہ مدرسے اس خفت کو بھی پوری کریں گے۔ ان مدرسوں کے قیام کا مقصد قرآن کے حفاظ پیدا کرنا ہے، ان مدارس کے قیام کا مقصد علماء پیدا کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے پیدا کرنا ہے، شریعت اور سنت کی فہم رکھنے والے لوگ پیدا کرنا ہے۔ بتائیے یہ مدارس اپنے اس مقصد میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ جس مقصد کے لیے مدارس بنے ہی نہیں اس مقصد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مدرسے سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟ ارے بھائیا ڈاکٹر بنانے کے لیے مدرسے نہیں بنے ہیں، مدرسوں کے اندر یہ جو 100% مسلمانوں کے بچوں میں سے زیادہ 1% جو بچے پڑھتے ہیں، ہمارا چورو ضلع لے لیں آپ، اس ضلع کے اندر اگر ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 تو بچے ہوں گے نا مسلمانوں کے، ان 10,000 بچوں کے اندر آپ چورو ضلع کے مدرسوں کا سروے کریں، آپ کو 500 بچے بھی مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ یہ مکاتب والے چھوڑ دیجیے، مدرسوں میں پڑھنے والے 10,000 کے اندر 500 بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو مان لو کہ 500 بچے 10,000 کے اندر مدارس میں پڑھ رہے ہیں، 10,000 بچوں میں 500 بچوں نے قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ جو باقی 9,500 بچ گئے، ان سے تو کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھئی یہ 9,500 ان میں کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے انجینئر بنے، کتنے سائنٹسٹ بنے، کتنے ان کے اندر بڑی بڑی ڈگریوں والے کلیکٹریٹ مجسٹریٹ بنے ہیں۔ یہ بیچارے جو 500 بڑی مشکل سے اور بڑی مدرسے والوں کی محنتوں کے بعد اور بڑی کوششوں کے بعد اور بڑی ہاتھا جوڑی کے بعد مدرسوں میں انہیں کہنے ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ ارے بھائی ڈاکٹر بنانے کے لیے انہیں نہیں لایا گیا، انہیں اس لیے لایا گیا تاکہ اللہ کا کلام جو آخری کلام ہے، جس کے اوپر انسانیت کی ہدایت منحصر ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اس قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے وہ سکھائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مدرسوں کے اندر انگریزی بھی داخل کرو، مدرسوں کے اندر ٹیچر بھی آئے۔ بھائی اسکول ہے نا، ٹیچر وہاں پڑھا رہے ہیں، وہاں پڑھیں جسے جو کچھ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے
کہ مدرسوں میں پڑھنے والے 1% بچے انگریزی نہیں جانتے، اسی طریقے سے ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان قراء کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ اسکولوں میں بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ کلمہ نہیں جانتے، ان کے آخرت کا کیا بنے گا، ان کے قبر کی زندگی کا کیا بنے گا۔ آپ کو اس بات کی تو فکر ہو گئی کہ مولوی انگریزی نہیں بول سکتا، لیکن اس سے زیادہ مولوی کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ ماسٹر صاحب اور یہ ڈاکٹر صاحب سورہ اخلاص نہیں جانتے، یہ مسلمان ہیں، نماز کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہے، اس بات کی بھی فکر ہے۔ اگر اس بات کا افسوس اور احساس کیا جا سکتا ہے کہ مولوی لوگ انگریزی نہیں جانتے، ڈاکٹریٹ نہیں جانتے، انجینئرنگ نہیں جانتے، تو اس سے زیادہ اس بات کی فکر کی جا سکتی ہے کہ دنیاوی تعلیم میں بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والا جب اس سے دین کی تعلیم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں پوچھا جاوے تو وہ 0/0 نکلتا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مدرسے، یہ 1% بچے، یہ 2% بچے جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، ان کی فکر سب سے بڑی یہ ہے جب یہ پڑھ کر نکلیں گے کہ ہماری قوم کے جو 98% لوگ مدرسوں میں نہیں گئے، جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا، جنہوں نے نماز نہیں سیکھی، ان 98% کو قرآن بھی سکھایا جائے، نماز بھی سکھایا جائے، حلال حرام کے مسائل بھی بتائے جائے۔ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 98% کو بھی کوئی کچھ بتانے والا نہ ہو، کوئی قرآن سکھانے والا نہ ہو، کوئی نماز سکھانے والا نہ ہو، کوئی حلال حرام کے مسائل سکھانے والا نہ ہو؟ ان علماء کا احسان مانیے کہ انہوں نے لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر، لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلا پھیلا کر، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن سن کر، لوگوں کی خوشامدیں کر کر کر، لوگوں سے صدقے اور فطرے لے لے کر مدرسے قائم کیے، مدرسے چلائے، اور آج امت کو قرآن کے حافظ دے دیے، قرآن کے عالم دے دیے۔ اس کفرستان کے اندر جہاں مسلمانوں کے لیے سارے حالات ناہموار، زمین بالکل نامناسب، اس کے باوجود ان مدرسوں نے اتنی محنت کی کہ آپ کو گلی گلی کے اندر، کوچے کوچے کے اندر، چپے چپے کے اوپر قرآن کے حافظ ملیں گے، قرآن کے عالم ملیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ان مدرسوں کی محنت کی وجہ سے، ان علماء کی محنت کی وجہ سے ہمارا ملک ہندوستان باوجود ہے کہ مسلمانوں کے لیے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے حافظ دینے میں دنیا میں پہلے نمبر پر۔ سب سے زیادہ قرآن کے حافظ ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے علماء اور اتنے حفاظ اور اتنے قراء پیدا ہوتے ہیں کہ اپنے ملک کی ضرورت تو پوری کرتے ہی ہیں۔ ہر مدرسے میں آپ کو جتنی ضرورت اتنے مل جائیں گے، ہر مسجد میں جتنی ضرورت اتنے مل جائیں گے، اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کی بھی ضرورت پوری کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قطر سے ٹیمیں آتی ہیں اماموں کے لیے، قطر اسلامی کنٹری ہے، لیکن امام لینے کے لیے انہیں ہندوستان آنا پڑتا ہے، یہاں سے امام لے کے جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہمارے ہندوستان کے قراء علماء قطر کے اندر امامت کرتے ہیں، بھائی وہ تو اسلامی کنٹری ہے، وہاں کیوں امامت کرنے والے نہیں؟ اسلامی ملکوں کا یہ حال ہے، وہاں اسلامی حکومتیں، اسلامی مملکتیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مدرسے آزاد نہیں تھے، خود مختار نہیں تھے، چلانے والے ایسے مخلص اور جفاکش علماء نہیں تھے۔ یہ مخلص اور جفاکش علماء کی قربانیاں ہیں۔ عربوں کے اندر آپ کو علماء مل جائیں گے، لیکن وہ سب طاقتور اور مضبوط علماء، بڑے پیسے والے علماء، گاڑیوں والے علماء، بنگلوں والے علماء۔ ہندوستان میں آپ کو علماء اور حفاظ ملیں گے 5,000 تنخواہ والے، 6,000 8,000 تنخواہ والے، چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے اور سوکھی کھا کر زندگیاں گزارنے والے۔ آپ کو ان کی مدرسوں کی زندگیاں معمولی لگتی ہیں؟ کل ہم لوگ کھیروا تھے، استاد محترم حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دعوت برکاتہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سنایا، ایک ملفوظ سنایا، اور سنا کے اپنی بات مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، کہ آپ ان مدرسوں کو چندہ دینا چھوڑ دو، ان علماء کو دینا چھوڑ دو۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہم آج کے بعد نہ ان مدرسوں کو چندہ دیں گے اور نہ ان مدرسوں کو، ان علماء کو تنخواہ کے نام پر کوئی پیسہ دیں گے، کوئی بات نہیں، ان علماء کا، ان حفاظ کا، ان قراء کا
گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ کوئی اپنی دکان کھول لے گا، کوئی بسکٹ بیچے گا، کوئی مونگ پھلی بیچے گا، کوئی چائے کی دکان کھول لے گا۔ کس نے روکا انہیں؟ اللہ نے انہیں عقل نہیں دی، سمجھ نہیں دی، اللہ نے انہیں ہاتھ پاؤں نہیں دیے۔ آپ دکان کھول سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے گھر کا گزارا ہو جائے گا، یہ بھی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، یہ بھی کوئی نہ کوئی مزدوری کر لیں گے، گھر کا گزارا ہو جائے گا، گھر چل جائے گا۔ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا، اگر یہ علماء مدرسوں سے الگ ہو گئے، ان کے گھر کا گزارا تو چل جائے گا، لیکن 50 سال کے بعد آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی قرآن سکھانے والا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی دین کا مسئلہ بتانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے لوگ مریں گے تو کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ مدرسے بند ہو گئے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج کے سخت حالات میں ان مدرسوں کی، ان مکاتب کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن صحیح سیکھا جا سکتا ہے تو مدرسے میں، یہ مکتب، بعد میں پھر قرآن نہیں درست ہو سکتا۔ اعمال کی شکل ابھی بتایا نا 6 نمبر میں بچے نے کہ اعمال کی شکل صحیح ہوگی علم کے ذریعے۔ اور علم کہاں سے سیکھے گا انسان کی؟ 2 قسم کا علم ہے، فضائل کا علم اور مسائل کا علم۔ تو فضائل کا علم تو چلو کچھ نہ کچھ تعلیم کے حلقوں سے سیکھ جائے گا آدمی، لیکن مسائل کا علم، عقائد کا علم، احکام کا علم، حلال حرام کا علم، جائز ناجائز کا علم کہاں سے سیکھے گا اگر علماء نہیں ہوں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہر حال میں ضروری ہیں۔ آپ کا یہ مکتب ماشاءاللہ بہت بہترین رزلٹ رہا، بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اور آپ حضرات نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ آگے بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مکتب میں پڑھانے والے آپ کے جو استاذ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیے، بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ ہمیں اس بات پہ بڑی شکایت ہوتی ہے کہ جب استاذ محنت کر کے بچوں کو تیار کرواتا ہے اور اس کی بھی کئی رات کی نیندیں خراب ہوتی ہیں ایک پروگرام کو کرنے میں، اور بچوں کا سنتا ہے۔ ان بچوں نے جو اسٹیج کے اوپر 100 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے پروگرام پیش کیا، اتنی آسانی سے نہیں۔ استاد ان کے پیچھے لگے رہے، بار بار ان کا سنتے رہے، محنت کرتے رہے۔ ایک بار یاد نہیں نکلا، دوسری بار سنا، تیسری بار سنا، اگلے دن سنا، پھر اس سے اگلے دن سنا۔ استاد کی بھی کئی رات کی نیندیں خراب ہوئی ہیں، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جب ہم انعام دیتے ہیں تو استاد کو بھول جاتے ہیں، صرف اپنے بچوں کو انعام دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو علماء ہیں نا، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ تو آسمانی مخلوق ہیں بیچارے۔ جس طرح فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ ان کے کوئی اولاد اور نہ ان کی کوئی ضروریات، اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے امام، ہمارے مدرسے کے مولوی، حافظ، قاری آسمانی مخلوق ہیں۔ انہیں بیچاروں کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا کھائیں گے؟ 5000 روپے دے دو وہ بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ برکت کرتے ہیں روزی میں۔ کہ مولوی صاحب، ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب بہت برکت ہوتی ہے، اتنی برکت کہ میری تنخواہ 30,000 روپے ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ جو ہے 5-6 ہزار روپے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں جتنی برکت ان کی روزی میں ہے، میری روزی میں اتنی برکت نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی کیسے؟ کہ دیکھو اچھا ماشاءاللہ بہترین کپڑے پہن کے آتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں، اور میں تو نہیں دیکھتا کبھی ان کے چہرے پہ کوئی شکن اور کوئی فکر۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی ایسا برکت والی تو لے لے اور اپنی بنا برکت والی مجھے دے دے، تیرا بھی گزارا اچھا ہو جائے گا۔ لوگوں نے برکت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کی روزی میں برکت ہے، ارے بھائی برکت بھی کیا ہے، اس سے سکھائے گی 5000 روپے میں۔ خدا کے واسطے، خدا کے بندو، اللہ کے واسطے انسانوں کو انسان کی طرح سمجھیں۔ یہ بیچارے اگر آپ سے نہیں لڑ رہے، آپ دیکھیں گے لوگ ہڑتال کر دیتے ہیں سرکاری ملازم تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ یہ علماء کبھی ہڑتال کرتے ہیں کہ بھئی مولویوں نے ایک یونین بنائی، اماموں نے، کہ ہماری تنخواہ اگر 20,000 نہیں ہوئی ہم آج کے بعد نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کبھی سنا آپ نے ہڑتال کی ہے؟ بیچارے خاموشی کے ساتھ آپ نے 7 دے دیے، 7 دے لیے، 8 دے دیے، 8 لے لیے، 5 دے دیے، 5 لے لیے، اور خاموشی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، نہ کوئی ہڑتال۔ اپنی جی چاہتے ہیں ہمیں نماز پڑھانے والا پریشان حال رہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھانے والا تنگ دست رہے، محتاج رہے، اس کے پاس پیسے نہ رہے، وہ خوشحال نہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے خوب، محلے والوں کو بھی خوب دے رکھا ہے،
مسجد کا بجٹ بھی خوب ہے، بھری پڑا ہے، لاکھوں روپے کا بجٹ ہے، لیکن مولوی صاحب کہتا ہے بھائی میری 5 سال ہو گئے تنخواہ نہیں بڑھی، 1000 روپے 500 روپے بڑھا دو۔ پھر دیکھو مسجد کی سیکریٹری اور ذمہ داران کے تیور کس طرح جلال میں مولوی صاحب کی ایسی کرتے ہیں۔ اچھا تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرتا ہے، جرت کیسے ہوئی؟ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے نا، یہ سمجھ کے یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمیں دین سکھانے والے ہیں، انہیں پریشانی نہ ہو، یہ بھی خوشحال رہیں، یہ بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہن سکیں اور ان کی بھی ساری ضروریات پوری ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر بجٹ ہوتا ہے اور مسجدوں کے اندر پیشاب خانے میں لگا دیے گئے لاکھوں روپے، بلا وجہ ٹائل لگا دی گئی اچھی سے اچھی، لیکن مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس لیے خدا کے واسطے جس طریقے سے آپ یہ اس بات کو ضروری محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں انعام دیں تاکہ یہ بچے خوش ہوں اور حوصلہ پا کر آگے اور اچھی تیاری کریں اور اچھا پروگرام پیش کریں اور اچھی محنت کریں۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کا یہ بھی اخلاقی فرض ہے کہ جو آپ کے مسجد میں پڑھانے والے ہیں، جو آپ کے مکتب میں پڑھانے والے ہیں، انہیں بھی آپ خوش رکھیں، انہیں بھی ہدیہ دیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو کر آگے اور محنت کریں، حوصلہ پا کر آگے اور اچھی طریقے سے کام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔